اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کا آج ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں 15واں سبق، لیسن نمبر 15۔ اس کے قرآن پارٹ میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ النصر، اور گرامر والے حصے میں انشاءاللہ آج ہم ایک نئی چیز سیکھیں گے جسے ہم کہتے ہیں فعل امر و نہیں، اور اس کے بعد ہوگا نقطۂ تعلیم یا شوق۔ اس طرح ہم کل 12 نئے لفظ سیکھ لیں گے جو قرآن میں 944 بار آئے ہیں۔ لیکن اس سبق کے اختتام تک، شروع سے لے کے آخر تک اگر ہم کاؤنٹ کریں تو سبق نمبر 15 کے اختتام تک ہم سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ 186 الفاظ، جو قرآن میں 37,500 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سب کے ساتھ ہوم ورک ہیں، انہیں کرنا نہیں بھولنا، انہیں پابندی سے ساتھ ساتھ ہیلپ لے کے ٹیچرز کی تو آپ کرتے جائیں۔ آپ بلا شبہ منتخب ہیں۔ رب زدنی علما کی دعا بھی پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے، اور یہ پاکٹ بک ہے جس کو آپ نے بار بار استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھی لرننگ ہو جائے اور الفاظ کے معنی جو ہیں وہ جلدی اور آسانی سے یاد ہو۔ سورۃ النصر، بردر حسن البنا آپ تلاوت کر دیں سورۃ النصر کی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر کا مختصر تعارف یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ آخری مکمل سورت ہے، اور دوسری اہم بات یہ ہے اس کے بارے میں کہ فتح مکہ سے یہ کچھ تھوڑا سا عرصہ پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی یہ تھی 8 ہجری، ہجرت کا 8واں سال۔ اس میں ایک بہت بڑی خوشخبری دراصل دی گئی تھی کہ مکہ مکرمہ کی فتح ہوگی، یعنی فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے نا، تو اس صورت سے یہ پتہ چلتا تھا کہ انشاءاللہ مکہ کی فتح قریب ہے۔ اور یہ خوشخبری بھی اس میں موجود تھی کہ عرب کے جو جتنے بھی قبائل ہیں، لوگ ہیں، وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مقصد کا پورا ہونا، ان کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہونا، اور پھر ان کو یہ نصیحت کے اللہ کی حمد کریں، تسبیح کریں اور استغفار کریں، یہ ساری باتیں بھی اسی چھوٹی سی صورت میں شامل ہیں۔ باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اذا کا مطلب جب، لیکن یاد آیا ہوگا یہ چیز ہم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں بھی پڑھی تھی، اذا وقب، ہے نا؟ تو اذا وقب کا مطلب تھا اذا جب، وقبہ وہ چھا گیا، لیکن ہم نے اذا کے ساتھ وقبہ کو جوڑا تو پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ مطلب پھیل جائے گا، یہ مضارع میں آ جائے گا، تو جب چھا جائے اس کا مطلب ہم نے یہ کیا تھا۔ اسی طرح جا آ کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا، جب ہم اسے اذا کے ساتھ لگاتے ہیں تو اذا جا آ کا مطلب ہوتا ہے جب آ جائے، ٹھیک ہے؟ اذا جا آ، جب آ جائے۔ نصر اللہ، اللہ کی مدد، نصر اللہ اللہ کی مدد۔ نصرت ہم اردو میں بولتے ہیں نا یہ لفظ، تو یہ نصرت جو ہے اسی سے نکلا ہوا۔ نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ والفتح، اچھا اس میں نصر میں، مدد میں ایک خاص بات ہے کہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے ذمہ ہے کوشش کرنا، رزلٹ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے، ہم نے صرف اپنی کوشش کا جواب دینا ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر چیز ہو سکی۔ انسان بے شک کتنا ہی ذہین ہو، باصلاحیت ہو، اس نے بڑی اچھی کوشش بھی کی ہو، تو بھی اللہ ہی کی مدد سے ہر کام ہوتا ہے، ہر چیز حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟
اور آخری یہ بات کہ نصرت سے مراد حق کا غلبہ ہے. یہاں اللہ کی مدد کیا ہے؟ یہاں اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ حق غالب آئے گا. والفتح 2 ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے نصر اللہ 2 ٹکڑے، تو والفتح 2 ٹکڑے، با اور الفتح. ویسے الفتح کا بھی ٹکڑے بنتے ہیں، الگ فتح الگ، ٹھیک ہے. تو اور فتح یعنی کامیابی. الفتح کہاں سے بنا ہے؟ کھولنا. الفتح فتح فتح کھولنا. اور الفتح کیا ہوتا ہے؟ جیت، کامیابی. یہ کیسے بنا ہے؟ ایک مطلب اس کا ہم کہہ رہے ہیں کھولنا، اور ایک مطلب ہے جیت اور کامیابی. اصل میں یہ ایسے تھا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ آپ سن لیں. پرانے زمانے میں شہر باقاعدہ ایک فصیل کے اندر ہوتے تھے، یعنی شہر جہاں پہ ہوتا تھا، آباد ہوتا تھا، اس سے بہت دور دور تک اس کے چاروں طرف فصیل بنا دی جاتی تھی، دیوار ایک بڑی مضبوط بنا دی جاتی تھی، اور کچھ فاصلے پہ بڑے مضبوط اور بڑے بڑے وہاں پہ دروازے ہوتے تھے. جس نے وہ شہر فتح کرنا ہوتا تھا، تو یا جب کوئی فتح کر لیا جاتا تھا شہر، تو اصل میں وہ فتح ہوتی کیا تھی؟ وہاں کے وہ دروازے کھول دیے جاتے تھے، فوجیں اندر داخل ہو جاتی تھی، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ اس فوج کے قبضے میں چلا گیا شہر. تو یہ وہی بات ہے کہ فتح حاصل ہو جائے گی، کامیابی حاصل ہو جائے گی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. پھر ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے فوراً جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، کہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر. ٹھیک ہے، دین کے مقاصد میں. ٹھیک، اور احتساب بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم نے ابھی تک اپنے دین کے لیے کیا کیا ہے. ہم ویسے تو ہر وقت یہ بڑی خواہش کرتے ہیں نا، بڑی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو محمد بن قاسم بھیج دے، کوئی عمر جیسا خلیفہ بھیج دے، ہے نا. اس طرح کی دعائیں تو بہت کرتے ہیں ہم، لیکن ہم خود اس سسٹم کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے. پلان بھی بنانا ہے، پھر انفرادی بھی اجتماعی بھی، تاکہ ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہو اور وہ کامیابی ملے جو اللہ کے خاص بندوں کو ملتی ہے. اور اس مطلب آپ چھوٹے سے چھوٹے ٹائم کا بھی پلان بنا سکتے ہیں، ہفتے کا، دن کا، گھنٹے کا، کہ میں اپنے وقت کو، پیسے کو، صلاحیت کو کہاں پہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے دین میں کامیابی کے لیے استعمال کر سکتا ہوں. اس کے بعد اس سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہم جب محسوس کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں، تو ہمارے دل سے یہ دعا نکلنی چاہیے کہ اللہ میری مدد کر، ہماری مدد فرما. پھر یہ کہ کیا ہم نے وہ سب کام کیے جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں. پلان بنائیں کہ انفرادی اور اجتماعی پلان ہم کس طرح سے بنائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد ملے، ٹھیک ہے، دین کی خدمت کے لیے، وغیرہ وغیرہ. معلم پاکٹ بک کا استعمال آپ نے بھولنا نہیں ہے. یہ ہر بار ہم آپ کو بار بار رپیٹ کرواتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی ہیلپ ملے چیزوں کو سیکھنے کی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، وَرَأَيْتَ، وا اور رأیتا آپ دیکھیں. یہ رأیتا اسی طرح کا لفظ ہے، یہ والا رأیتا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کا لفظ ہے جیسا ہم نے پڑھا تھا نصرتا، فتحتا، ضربتا، خلقتا، ذکرتا، فعلتا، جعلتا، ہے نا. تو یہ اسی طرح کا رأیتا، لیکن یہ ٹیبل آپ بعد میں پڑھیں گے لیول 2 میں جا کے انشاءاللہ. یہ کیا ہے؟ اور آپ دیکھیں. اب یہاں بھی رأیتا ہے ماضی کا لفظ، ٹھیک ہے. جیسے فتحتا، نصرتا، ذکرتا میں نے بولا نا، تو اس کا تو مطلب یہ ہوتا تھا آپ نے دیکھا، آپ نے مدد کی، آپ نے بنایا. اس کا بھی مطلب ہے آپ نے دیکھا. رأیتا آپ نے دیکھا. وہ جو شروع میں اذا آیا تھا نا، وہ اس کے ساتھ بھی اٹیچ ہے، آپ یوں ہی سمجھیں گے. اذا والا مطلب اس کے ساتھ بھی چل رہا ہے کہ اذا جب، رأیتا آپ دیکھیں، ٹھیک ہے. رأیتا کو الگ لکھیں گے تو الگ میں اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ نے دیکھا، لیکن جب اس سے پہلے کہیں پہ اذا آپ نے اسی کانٹیکس میں دیکھ لیا ہے تو پھر اس کا مطلب بن جائے گا اور آپ دیکھیں. الناس، وا اور رأیتا آپ دیکھیں. اذا آپ کو بریکٹ میں لکھ کے بتایا کہ یہاں وہی والا اذا چل رہا ہے جو پیچھے اذا جاء نصر اللہ میں آیا تھا.
تو الناس کیا ہے؟ انسان، آدمی، ناسن لوگ، ٹھیک ہے، انسان ایک ہوتا ہے، ناسن اس کی جمع ہے، ناس لوگ۔ یہاں پہ الناس کون ہے؟ خاص لوگ نا، ال لگ گیا، تو خاص لوگ کون سے تھے؟ عرب کے مختلف قبائل تھے، عرب کے ہمسائیگی میں موجود لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا مکہ کے فوراً بعد۔ یدخلونا، یدخلونا، داخلہ، یہ آپ نے ٹیبل جیسے پڑھا نا، دخلا، دخلو، دخلتا، دخلتو، دخلتم، دخلنا، ہی دخلت۔ پریشان نہیں ہونا، یہ میں نے آج آپ کو کروایا نا، ایک دن آپ کو یہ سارے کرواؤں گی مؤنث والے، ابھی تک آپ نے یہ باقاعدہ کیے نہیں تھے۔ اچھا جی، یہ ہے مضارع، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، اور یدخلونا وہ سب داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہی والا ہے، یدخلونا وہ سب داخل ہوتے ہیں، لیکن ہم یہاں وہ چونکہ اذا چل رہا تھا تو وہ مضارع کی ایک کنٹینیوٹی آپ کو شو کر رہا ہے، اس لیے ہم کہیں گے یدخلونا وہ داخل ہو رہے ہیں۔ جب آپ دیکھ لیں کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں، دخول، خروج، یہ عرب ممالک میں ایئرپورٹس پہ اور ان کے اداروں میں اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے آپ کو تختیاں نظر بھی آتی ہیں، اندر آنے کا راستہ، باہر جانے کا راستہ، تو وہاں پہ یہی لکھا ہوتا ہے، تو یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، فی میں دین، دین اللہ ہی، اللہ کے، اللہ کے دین میں۔ دین یاد آیا کسی کو؟ یہ دین لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، کہاں پہ پڑھا ہے؟ جلدی سے بتا دیں۔ مالک یوم الدین، ماشاء سورہ اللہ، ہاں، سورۃ فاتحہ میں سسٹر انظر بتا رہی ہیں، شاباش۔ وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ دین کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بدلے کا دن، بدلہ، سوری، بدلہ، دوسرا مطلب ہوتا ہے نظام زندگی۔ تو یہاں کیا مراد ہے؟ بدلہ یا نظام زندگی؟ یہاں مراد ہے نظام زندگی، دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو اسلام جو ہے نا، یہ بیسیکلی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، باقاعدہ ہر ایک کام، ہر ایک چیز، ہر موومنٹ بتائی جاتی ہے کہ کیسے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اور کسی دین کو اللہ کا دین نہیں کہا گیا، یہاں پہ وہی دین کو اللہ کا دین کہا گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، عیسائیت کو اگر آپ لے، فار ایگزامپل آپ عیسائیت کو لے لیں، تو وہاں پرستش پوجا کے باقاعدہ کچھ طور طریقے بتائے جاتے ہیں، ایسے کریں، ایسے کریں، ایسے کریں، لیکن اس مذہب میں تجارت کے، معیشت کے، سیاست کے، معاشرت کے اس طرح کے کوئی رولز باقاعدہ نہیں ہے، کوئی طور طریقہ نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں بتائی گئی۔ کمیونزم کو لے لیں جو بالکل ہی ایک دوسری سائڈ پہ ہے، کمیونزم میں آپ کو تجارت، معیشت، سیاست وغیرہ کے تو رولز بتائے جاتے ہیں، اس کی پالیسی بتائی جاتی ہے، اس کو طور طریقے بھی بتائے جاتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو عبادت کا کوئی کانسیپٹ نہیں دیا جاتا، عبادت کرنے کا طریقہ نہیں بتایا جاتا، عبادتوں کی قسمیں نہیں دی جاتی۔ لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے، ساری دنیا کے ادیان سے یہ، بلکہ یہ تو کہنا چاہیے کہ باقی تو شاید سب مذہب ہیں، دین صرف اسلام ہی ہے۔ اور اسلام کیا ہے کہ اسلام آپ کو عبادت کے طریقے بھی بتاتا ہے، عبادت کی قسمیں بھی بتاتا ہے، عبادت کرنے کا ڈھنگ بھی سکھاتا ہے، اور اسلام ہمیں تجارت کیسے کرنی ہے، معیشت کیسے سنبھالنی ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، معاشرت میں کیسے رول پلے کرنا ہے، سب نے مل کر انڈیویجولی ہر ایک کا الگ الگ سے بتایا گیا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ دین میں، یعنی اس دین میں ہر چیز عبادت ہے، اگر نیت ٹھیک ہو تو۔ تجارت بھی کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہوگی، معیشت کا کوئی معاملہ ہے تو وہ بھی عبادت میں کنسیڈر ہوگا، ایون دین کہ سیاست بھی ہے تو وہ عین عبادت ہے، اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ اللہ کے احکامات کے مطابق کی جائے ریاست کو بھی۔ اگلا لفظ ہے افواجن، فوجن ایک فوج، ٹھیک ہے، افواجن زیادہ فوجیں، زیادہ لشکر، تو یہ افواجن ہے، یہ اس پہ یہ آبجیکٹ ہے نا، اس لیے یہاں پہ افواجا لکھا ہوا ہے، افواجن۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج۔ نتیجہ فتح اور نصرت کا کیا ہوتا ہے؟
یہاں پہ فتح اور نصرت کا نتیجہ کیا؟ دیکھیں پچھلی آیت میں ذکر ہوا ہے نا، جب اللہ کی مدد آ جائے اور کامیابی حاصل ہو جائے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا لوگ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہوں گے، فوج در فوج، گروپس کے گروپس آئیں گے اور وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اگر ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلیں تو پھر تو ہم ٹھیک ہیں۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے، یعنی زمین، دولت، سلطنت کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کی ہدایت کے لیے زیادہ ملک فتح کرنا، زیادہ جگہیں، زیادہ اقوام پہ فتح حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ نیت پھر یہی ہونی چاہیے کہ لوگ سیدھے راستے کو اختیار کریں، حق سچ کے راستے کو۔ پھر میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کیا کام کر رہے ہیں، میں اور آپ۔ کیا یہ آیتیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دور میں موجود ان کے ساتھیوں کے لیے نازل ہوئی تھیں، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ تو ہمیں کبھی یہ بات سوچی ہے کہ ہم یہ کریں گے کیسے؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے نا کہ ہم دعوت اور اصلاح کا کام ہم پہ بھی فرض ہے اور یہ ہم نے بھی کرنا ہے۔ کہ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، اتنی بڑی کامیابی بتائی ہے پیچھے کہ اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، کامیابی ملے گی، شہر تمہارا ہو جائے گا، لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے اسلام قبول کر لیں گے، تمہارے والے نظام کو قبول کر لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا ہدایت دی گئی ہے کہ جب آپ کو کامیابی ملے، جب آپ کو مدد ملے، جب آپ اس کے بڑے فروٹفل ریزلٹس دیکھنا شروع ہو جائیں تو آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت آپ نے فَسَبِّحْ، یہ حکم دیا جا رہا ہے، فَسَبِّحْ، تو بس پاکی بیان کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ پاکی بیان کیجئے، پس سبح، پاکی بیان کیجئے، دو ٹکڑے۔ انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے پاکی بیان کرنی ہے، کس کی؟ اللہ کی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتے ہیں؟ ہمیں تو اتنی خوشی ہو جاتی ہے ایک نیا دن چڑھنے پہ، ایک نیا سال آنے پہ، ایک شادی ہو جانے پہ، کہ ہم ہزاروں لاکھوں روپے جو ہے نا وہ آتش بازی میں اور غل گپاڑے میں اور ان کاموں میں کر دیتے ہیں ضائع، ہے نا؟ حالانکہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ جب کامیابی ملے، جب مدد حاصل ہو تو تم نے یہ کام کرنا ہے، بس پاکی بیان کیجئے۔ سب سبحانہ سے ہے نا، سبحان اللہ ہی، اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ تو تسبیح کرنی ہے اور پھر اس کے بعد تحمید کرنی ہے، یعنی حمد بیان کرنی ہے، بھی حمدی تعریف کے ساتھ، بھی ساتھ حمدی تعریف کے، بس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ۔ یہ دیکھیں حمد کیا ہوتا ہے؟ خوبیوں کا بیان۔ تسبیح کیا ہوتا ہے؟ نقائص کی نفی۔ یہ دونوں مل کے ثنا بناتے ہیں نا۔ اچھا، ربی کا تسبیح کس کی کرنی ہے؟ تعریف کس کی کرنی ہے؟ فاتح کی نہیں۔ کتنی عاجزی سکھاتا ہے دین ہمیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، ایک شخص ہے وہ جیت گیا ووٹ لے کے، جو بھی جیتا، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو کندھا پہ اٹھا لیں گے، ڈھول باجے بجائیں گے، کتنے دن ہمارا جشن ہی ختم نہیں ہوگا۔ یہاں پہ کیا کہا گیا؟ بس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، کسی کی بڑائی نہیں ہے، کسی کی خوبی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے تمہارے رب کی مدد سے ہوا ہے، اسی لیے تمہیں کامیابی ملی ہے۔ تو اس لیے پوری عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے یہی شکر ہے، یہی خوشی منانا ہے، اور یہی اپنی محبت اور خوشی کا اظہار ہے اسلام میں، کہ اب ہم نے ایسے مواقع پہ تعریف بیان کرنی ہے، پاکی بیان کرنی ہے، اور کس کی؟ صرف اور صرف اپنے رب کی، جو ہمارے ہر چیز کو پال رہا ہے۔ اور تیسری چیز وَاسْتَغْفِرْهُ، تین ٹکڑے، وا اور استغفر، بخشش طلب کر، بخشش طلب کر، بخشش طلب کیجئے، اور بخشش طلب کیجئے اس سے، کس سے؟ اللہ سے، اس سے، اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔
بس پاکی بیان کیجئے، تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور بخشش طلب کیجئے اس سے. یعنی اگر اتنی بڑی کامیابی بھی مل گئی ہے نا، تو ہمارا تو فخر اور غرور اور خوشی کا انداز ہی اور ہوتا ہے. ہمیں خوشی منانے کا انداز کیا سکھایا جا رہا ہے کہ اتنی عاجزی کہ صرف اور صرف اپنے رب کی بڑائی مان رہے ہیں اور اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ساتھ میں کامیابی ملنے کے بعد بھی بخشش طلب کر رہے ہیں. آپ خود سوچ لیجئے ان کی وہ ساری محنت اور ساری کوشش. مکہ ایسے تو نہیں ایک دن میں فتح ہو گیا تھا. یہ وہی مکہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا، مجبور کیا گیا تھا. وہ اپنا ملک، اپنا شہر چھوڑ کے گئے تھے، اپنا خاندان، اپنا گھر، اپنی سارے ایسٹس چھوڑ کر گئے تھے. پھر انہوں نے کتنے سال اذیتیں سہی ہیں، ان کے کتنے ساتھیوں نے تکلیفیں سہی ہیں، شہید کیے گئے، آزمائے گئے، ہر چیز کی قربانی دی. پھر کہیں جا کے یہ فتح ملی، اور جب بھی یہ فتح ملی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بخشش طلب کرو. یعنی اس سارے پروسیس میں بھی کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، ان کی معافی مانگو. اتنی عاجزی. تو اور یہ کہا کس سے جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو تو تھے ہی معصوم. تو انہیں بھی یہ نصیحت کی گئی ہے کہ استغفار کرو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں دن میں کم سے کم بھی 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. کیوں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اور اللہ کا واقعی ہم پہ ہر معاملے میں ہر دفعہ بہت مہربانی اور رحم ہوتا ہے. جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے، جو کامیابی بھی ہوتی ہے، چاہے وہ خالص دنیا کی ہو، خالص معاشی ہو، مالی ہو، تو بھی وہ اللہ کے رحم اور کرم اور مہربانی سے ہی حاصل ہوتی ہے. اس لیے بخشش طلب کرنا چاہیے. استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، یہ سارے وہ لفظ ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس سے آپ اس لفظ کا مطلب یاد کر لیجئے کہ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور بخشش طلب کیجئے اس سے. یہ دیکھیں اللہ عیوب سے پاک ہے، کوئی نقص اور کمی نہیں ہے اس میں. اس کو چونکہ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کسی کے دباؤ میں بھی نہیں ہے. وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، اکیلا ہے ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس کی تسبیح کرنے کی طرف لے کر جاتی ہیں کہ اس کی تسبیح ہم نے اس طرح سے، اس وجہ سے کرنی ہے. پھر بات اس کی تعریف کی آ جاتی ہے کہ جتنی بھی خوبیاں ہیں، صفات ہیں، وہ ساری اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں. تو ہم ان تعریف خوبیوں کا اعتراف کریں. ورنہ تو ہماری یہ بہت عادت ہے نا کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہاں اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، میرے پہ بھی رحم ہو جائے گا. اور یہی بات کہہ کے اور اسی بات کے حوصلے میں ہم بہت سارے گناہ اور غلطیاں بھی کر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہم عملاً یہ ثابت کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاورفل ہونے کا، غضبناک ہونے کا، اس کے جبار ہونے کا ایمان نہیں ہے. حالانکہ ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھ آئے ہیں کہ اگر اس نے یہ ذکر کیا کہ انعمت علیہم، اللہ انعام اگر کرتا ہے تو اللہ غضب بھی تو بھیجتا ہے. لوگوں پہ غضب بھی تو ہوتا ہے، تو وہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے نا. تو اللہ کی ہر صفت پر ایمان لانا اور اس صفت کا اعتراف کرنا اور اس صفت کے مطابق زندگی گزارنا بھی ایمان کی بنیادی شرائط میں سے ہے. کیا ہے استغفار؟ تو اللہ تعالیٰ سے اگر شکایت کریں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی سبحان ہونے کی نفی کر رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اچھا اتنی مشکلیں، اتنی مصیبتیں اللہ میں ہی ملا تھا، میرے پہ ہی یہ آزمائش کیوں، میرے پہ ہی یہ سختی کیوں؟ اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ کو منصف نہیں مان رہے. تو سچی تعریف اور شکر جب ہم نے کرنی ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو سبحان ماننا ہی ہے. اگر ہم اللہ کو سبحان نہیں مانیں گے تو دل سے سچی تعریف اور شکر بھی نہیں ادا ہو سکتا. ہماری تسبیح، ہماری ہم ظاہر ہے دونوں ہی ناقص ہیں. ہو سکتا ہے ہم جس بھی طریقے سے کریں کہیں نہ کہیں کمی رہ ہی جاتی ہے. تو اس لیے پھر اس پر استغفار کا بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ استغفار پھر کرو، تاکہ اگر وہاں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کی معافی ہو جائے. تو جب بھی کسی نیک کام کی ہمیں توفیق ملے تو
ہمیں کیا کرنے ہیں؟ 3 کام کرنے ہیں. تسبیح کرنی ہے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے اور اللہ سے استغفار طلب کرنی ہے. سبح بحمد ربک واستغفر انہو کانا توابا. انہو بے شک وہ کانا ہے توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا. اب انا تو آپ نے پڑھ لیا. وہ یہ ہو ہم کا جی کم نا شروع میں یہ ٹیبل پڑا تھا اٹیچ پروناؤنس والا. اس کے ساتھ ہم نے حرف کو جوڑ دیا انا بے شک انہو بے شک اس کا اس کی اس کے اس کو انہم ان کو بے شک ان سب کو انہ کا بے شک آپ کو انی بے شک مجھے انکم بے شک آپ سب کو اننا بے شک ہم سب کو. تو یہ جو سب سے اوپر والا لفظ ہے انہو وہ یہاں پہ آیا ہے. بے شک وہ کانا اس کا اصل مطلب تھا. کانا کا مطلب تھا وہ تھا لیکن چونکہ وہ اذا آ گیا تھا نا تو اذا کی وجہ سے یہاں بھی تبدیلی آ رہی ہے. اور ایک بات اور بھی آپ نے یاد رکھنی ہے اگر کانا کے ساتھ ذکر اللہ کا ہو اللہ کی بات ہو رہی ہو تو پھر کانا کا مطلب تھا نہیں لکھا جاتا پھر اس کا مطلب ہے لکھا جاتا ہے. اور وہ ہے میں بھی ماضی حال مستقبل سب کا کانسیپٹ موجود ہوتا ہے. یعنی اللہ تھا بھی ہے بھی اور رہے گا بھی کیا؟ توبہ قبول کرنے والا. ٹھیک ہے. بے شک وہ کانا ویسے تو تھا بے شک وہ تھا توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا. تو وہ صرف تھا ہی تو نہیں نا وہ تو اب بھی ہے اور رہے گا بھی. اس لیے ہم یہاں پہ کہیں گے بے شک وہ ہے توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا. ہے صرف یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا اور کسی کے لیے نہیں. توبہ کا مطلب تواب جو ہے نا تابا سے ہے. تابا کا مطلب ہوتا ہے وہ پلٹا. تائبن پلٹنے والا. توابن بار بار پلٹنے والا بار بار پلٹنے والا. یہ لفظ انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگلے لیول پہ ہم جا کے پڑھیں گے. ویسے آپ کو کانٹیکٹ سے بھی دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ کہاں پہ اللہ کا ذکر ہے کہاں پہ بندے کا ذکر ہے. بار بار پلٹنے والا جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی بار بار توبہ قبول کر رہا ہے. اللہ آپ کی بار بار معافی کو سن رہا ہے توجہ دے رہا ہے. اور جب بندے کے لیے تواب کا اس لفظ بولا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ بار بار اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے اللہ سے بار بار وہ معافی مانگ رہا ہے. جی سسٹر نائلہ ہم آپ کے کوسچنز لیں گے اس لیسن کے آخر پہ انشاءاللہ. تواب تو اب یہاں پہ یہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. بے شک وہ ہے توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا. توابن توابونا توابن ایک توبہ قبول کرنے والا. توابونا یہ اس کی جمع ہے. اور اگر یہی باپ پیش کی بجائے زبر یا زیر ہو تو اس کی جمع کیسے بن جاتی ہے؟ یا نون کے ساتھ توابینا. جی ایک عظیم خوشخبری تھی ہے بھی ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی کہ مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. غلطیاں ہو جاتی ہیں ہوتی رہتی ہیں انسان مایوس نہ ہو کیونکہ یہ صورت اسی بات پہ ختم ہو رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. تو سچی توبہ کرنی چاہیے. توبہ کی یہ شرائط ہے کہ انسان گناہ کا اعتراف کرے اس پر شرمندہ ہو دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی کرے اور اپنی توبہ کی قبولیت پر یقین ہونا چاہیے. شک کے ساتھ نہیں. اللہ پہ شک نہ کریں اللہ پہ یقین کریں. توبہ کریں تو یقین کے ساتھ توبہ کریں. فوری توبہ کرنا بھی جو ہے اس میں ایک سبق ہے کہ فوری طور پہ توبہ کرنی چاہیے. انہو کانا توابا. اس صورت سے ہم نے 4 باتیں سیکھی. پہلی بات کامیابی اور فتح اللہ کی مدد سے ملتی ہے. دوسری بات کامیابی کا مطلب لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے جہاں پہ. اور تیسری بات جب کامیابی حاصل ہو جائے تو اللہ کی تسبیح حمد اور استغفار کرنا چاہیے. استغفار. اور چوتھا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے. یہ باتیں ہم اس سے سیکھتے ہیں. اب ہم بریک لیتے ہیں پھر ہم گرامر کا حصہ پڑھیں گے. میں اسکرین چینج کرتی ہوں اتنی دیر میں سسٹر نائلہ کا ہینڈ ریز ہے اگر آپ نے سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں. سوال یہ ہے جی کہ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہے اس میں آئے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے تو اس لیے اس کو ہے کہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یونیورسل ٹروتھ ہے
یعنی اللہ پہلے بھی اللہ رب تھا، آج بھی ہے اور رہے گا بھی. تو اس صورت میں تینوں فارمز جو ہوتی ہیں وہ ایک ہی لفظ میں کہی جاتی ہیں. جی شاید بالکل. یہ ہاں جی بالکل، شاید نہیں، یقیناً یہی ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ بالکل ٹھیک ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اب بھی جی. ہے اور ہمیشہ رہے گی بھی. تو کانا کا لفظ قرآن میں جہاں بھی آئے گا ویسے تو اس کا مطلب تھا ہوگا، لیکن جب جی. اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو پھر ہم اس کا ترجمہ ہے کریں گے. Yes, that's it. Thank you. بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. گرامر والا حصہ ہے، ہم 15واں سبق پڑھ رہے ہیں. آج کے اس گرامر والے حصے میں ہم نے ایک نیا سینٹینس سیکھنا ہے. وہ کیا تھا کہ دیکھیں، ہمیشہ میں مکس اپ کر جاتی ہوں. ٹینس ہے یہ. آپ نے فعل ماضی سیکھا یہ والا، پھر آپ نے مضارع سیکھا یہ والا. آج آپ یہ سیکھیں گے فعل امر. ٹھیک ہے، امر و نہیں، افعل، افتح، اجعل. انٹرسٹنگ ہے، ویری انٹرسٹنگ. اچھا، ہم نے ٹی پی آئی کرنی کیسے ہے؟ یہ ہم نے گرامر ہم ٹی پی آئی کے ذریعے کرتے ہیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اور وہ ہوتی کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے. سن اور دیکھ ابھی آپ رہے ہیں نا، اس کو ساتھ ساتھ سوچنا بھی ہے اور کلاس کے بعد بھی سوچنا ہے. پھر بولیے، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو میں پڑھاتی ہوں آپ وہاں اس کو بولا بھی کریں. بتائیے، قرآن بڑی کو بتا دیجئے، کسی کو بھی بتا دیجئے، دل سے کیجئے، یعنی شوق اور جذبے کے ساتھ کیجئے. اسے بوجھ سمجھ کے نہ کریں کہ اف اللہ ہمیں انہوں نے بٹھا کے پڑھا بھی دیا، اب ہمیں کہہ رہی ہیں کہ ہوم ورک بھی کرو، اب کہہ رہی ہیں ورک بک بھی کرو، پھر کہیں گی کوئز بھی کرو. الا بلا نہیں، اسے شوق سے کریں، اسے جذبے کے ساتھ کریں، کوئی بوجھ لے کے نہیں کریں. آپ اللہ کی کتاب یعنی اللہ کا کلام، اللہ سے بات کرنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں تو اس میں سے بیچ میں سے مجھے نکال دیں، کلاس کے سیٹ اپ کو بھی نکال دیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سے محبت کے ساتھ یہ سارے کام سیکھیں کہ میں ہر وہ طریقہ آزماؤں گا سیکھنے کے لیے جو میرے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنے کے لیے. آپ یہ سارے میرے ساتھ مل کر کریں. ہم نے ماضی کا ٹیبل پڑھا تھا فعلا کا نا، تو چلیں کرتے ہیں، مل کے کرتے ہیں، سارے مل کے کریں. جن کے بیک گراؤنڈ میں شور نہیں ہے وہ سب بے شک اپنا مائک آن کر لیں. جن کے بیک گراؤنڈ پہ شور ہے وہ مائک آن نہ کریں، لیکن پھر بھی اونچی آواز میں پڑھیں، اتنی اونچی آواز میں کہ ان کے کانوں میں آواز واپس آئے. چلے لیٹ سٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعلا، 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 فعلت، فعلتم، فعلتم، فعلنا، فعلنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے یفعلو، یفعلو، یفعلون، تفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، نفعلو. ہاں جی. اب ذرا مائک آف کریں، آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات آج یہیں پہ بتا دیتی ہوں. پھر کسی دن کلاس میں ذرا ٹائم زیادہ ہوگا تو میں آپ کو اس میں باقاعدہ پریکٹس بھی کروا دوں گی. یہاں ایک چیز ہے جو ہم نے شروع سے آپ کو بہت تو 1-2 بار تو بتائی ہے، لیکن ڈیٹیل میں نہیں بتائی، نہ اس کی پریکٹس کروائی ہے. آج میں آپ کو بتا رہی ہوں، بعد میں اس کی انشاءاللہ پریکٹس کرواؤں گی. ٹیبل کے بالکل آخر پہ چلے جائیں. میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ میری کلاس میں زیادہ تر فیمیلز ہیں، تو بلکہ ہیں ہی فیمیلز ہیں، 1-2 ہی لوگ ہیں جو جینٹس میں سے بیٹھے ہوتے ہیں. کسی نے کبھی یہ بات پوچھی نہیں ہم کہ ہم نے یہاں پہ مؤنث کے لیے تو کچھ نہیں بتایا، اس نے کیا، ان سب نے کیا، آپ نے کیا، میں نے کیا، آپ سب نے کیا، ہم سب نے کیا. یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مؤنث کے لیے تو ہم نے بس آپ کو یہ بتایا تھا ہوا، ہیا. ٹھیک ہے، ہاذی ہی، ہاؤلائی، تل کا. ٹھیک ہے، اور کیا بتایا تھا؟ ہا بتایا تھا. بس یہ سب میں استعمال ہوتا ہے. اس کی پورے جو سیری ہے نا وہ بعد میں سیکھیں گے اگلے لیولز پہ جا کے، کیونکہ قرآن میں یہ مؤنث کے صیغے بہت کم استعمال ہوئے، اس لیے ہم آپ کو شروع میں یہ زیادہ نہیں بتاتے. آج صرف ایک چیز بتا رہی ہوں جو آپ نے پہلے بھی پڑھی تھی، یاد ہوگا. ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا عورت، نگہت، فرحت. اس طرح کے نام جو ہے مؤنث کو شو کرتے ہیں، ہے نا. نصرت. ٹھیک، تو یہ جو فعلا ہے نا، فعلا کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ فعلا، اس نے کیا، اس کا مطلب اس مرد نے کیا. ہاتھ بھی میں ہمیشہ یہی والا استعمال کرتی رہی ہوں نا فعلا کے لیے.
اس کا مطلب تھا یہ مذکر ہے، فعلا اس مرد نے کیا. تو یہ جب عورت کی بات ہوگی تو کیا ہوگا؟ فعلت، عورت کی طرح. نگہت، ندہت، مدہت، نصرت. اب یاد کرنا آسان ہے نا؟ میں نے آپ کو اتنی ساری اگزامپل دے دی ہیں لڑکیوں کے ناموں کی. تو یہ ہے فعلت، اس عورت نے کیا. فعلا اس مرد نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. اور اسی طرح ایک مزے کی چیز اور بتاتی جاتی ہوں. یہ ہے ماضی والا صیغہ. فعلا اس مرد نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. جب ہم کہتے ہیں وہ مرد کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا یفعلو، وہ کرتا ہے. تو اس کے لیے عورت کا کیا استعمال ہوتا ہے؟ وہ کرتی ہے. اس کے لیے عربی کا کیا لفظ ہوگا؟ تفعلو. تفعلو. اب یہ والے تفعلو کو آپ نے ٹیبل میں جو تیسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے نا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا. لکھنے میں دونوں بالکل ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جہاں بھی لکھا ہوگا آپ کو کانٹیکٹ سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مذکر سامنے والے کی بات ہو رہی ہے یا یہ مؤنث اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو تفعلو وہ عورت کرتی ہے، یفعلو وہ مرد کرتا ہے، تفعلو وہ عورت کرتی ہے. فعلا اس مرد نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. یفعلو وہ مرد کرتا ہے، تفعلو وہ عورت کرتی ہے. اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے، فعل مضارع کے سے پہلے، فعل مضارع کا جو بھی ورڈ آپ یوز کرتے ہیں نا، اس سے پہلے سوفا لکھ دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جلد، ان قریب. ٹھیک ہے؟ سوفا، سوفا کا مطلب جلد، سوفا کا مطلب جلد، سوفا کا مطلب جلد، یا پھر ان قریب یعنی قریب سے. تو یہ اگلی سلائیڈ ہے. سلائیڈ شو ہو رہی ہے آپ کو؟ میرے پاس نہیں شو ہو رہی. سوفا یفعلو، یفعلو وہ کرتا ہے، یا لیکن جب ہم سوفا لگا دیتے ہیں تو ان قریب، ان قریب وہ کرے گا، وہ جلد کرے گا. سوفا یفعلونا وہ سب جلد کریں گے. سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے. سوفا افعلو میں جلد کروں گا. سوفا تفعلونا آپ سب جلد کریں گے. سوفا نفعلو ہم سب جلد کریں گے. باقی ٹیبل سارا وہی ہے، یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو. لیکن شروع میں سب کے سوفا لگا دیا تو وہ میننگ کیا ہے؟ جلد 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 والا آ گیا کہ جلدی یہ ہوگا یہ کام. ایک اور بھی لفظ ہوتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے. اتنی جلدی کہ وہ سوفا بھی نہیں کہنا چاہ رہا، صرف سین لگا دیا جاتا ہے. لفظ کے شروع میں سین لگا دیا جاتا ہے، س. تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی جلدی، بہت جلدی، یعنی جلد اور انقریب سے بھی زیادہ جلدی. تو اتنا جلدی کہ وہ وہی بات ہے، صوفہ کہنے کا وقت نہیں ہے اس کے پاس. اس کی کیا مثال ہے؟ یہ والی سیفعلون، سیفعلون. یہ دیکھیں یہاں تھا صوفہ یفعلو اور یہاں پہ ہے سیفعلو. وہاں پہ تھا وہ جلد کرے گا اور یہاں پہ ہے وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلو، سیفعلون، ستفعلو، سافعلو، ستفعلون، سنفعلو. سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے. ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے، سافعلو میں بہت جلد کروں گا. ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے، سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے. الحمدللہ آج کا سبق کیا ہے؟ امر اور نہیں. امر کسی کو حکم دینا یا گزارش کرنا، ریکویسٹ کرنا بھی اسی ٹینس میں آتا ہے. اور نہیں روکنا، ٹھیک ہے، منع کرنا کسی بات سے. سبق ہم فعل سے امر کے الفاظ بنانے سیکھیں گے. سامنے والے کو ہی حکم دے سکتے ہیں نا، یا گزارش کر سکتے ہیں جو موجود ہے. ماضی میں یہ بات نہیں ہو سکتی. امر اور نہیں جو ہے نا، یہ فعل مضارع کا ایک حصہ ہوتا ہے. جو ماضی گزر چکا ہے، جو شخص گزر چکا ہے، ماضی کا حصہ بن گیا، اسے تو ہم کوئی حکم نہیں دے سکتے نا.
اس سے ہم کوئی ریکویسٹ نہیں کر سکتے. ہم نے جو بھی حکم دینا ہے, ہم نے جو بھی ریکویسٹ کرنی ہے, وہ سامنے والے سے کرنی ہے, یعنی موجود سے کرنی ہے. اس کو تو یہ ہے تفعلوا تھا نا, آپ کرتے ہیں. جب ہم نے اس کا حکم بنانا ہے نا, تو ہم کیا کریں گے, اس کا تا کاٹ دیں گے اور لام کی حرکت کو ختم کر دیں گے. یہ بن جائے گا فعل. پیچھے رہ گیا فعل. تو فعل تو ہم پڑھ نہیں سکتے کیونکہ فا کے اوپر جزم ہے نا, اس طرح تو نہیں پڑھ سکتے. اس کو پڑھنے کے لیے ہم اس کے شروع میں حمزہ والی الف لگا لیتے ہیں زیر کے ساتھ. تو یہ بن جاتا ہے افعل. ٹھیک ہے, تفعلوا تھا تم کرتے ہو. اب اگر اسے کہنا ہے تم کر یا کرو, تو پھر ہم اسے کہیں گے افعل. افعل افعل, اس کا اشارہ بھی یہ آتا ہے افعل. ٹھیک ہے, افعل ایک انگلی سے ایک بندے کو کہا جا رہا ہے. یہ دیکھیں, فعلا سے افعل کر, ایک بندے کو کہا جا رہا ہے کر. زیادہ لوگوں کو کہنا ہے تو وہی بات, وہ جزم تھا فعلا فعلو, واو الف لگا دیا تھا. یہاں بھی ہم افعل کے ساتھ واو الف لگائیں گے تو جمع ہو جائے گی, اور اس کی ہم اردو کریں گے کرو. کرو, نہ کر, مت کر. ٹھیک ہے, اور مت کرو. تو یہ بنتا ہے افعل افعلو. افعل افعلو, کرو. لا یہ مضارع سے ہے نا, جو سامنے ہے اسی کو کہا جا رہا ہے. مضارع کے لیے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ مضارع میں نہیں کے لیے ما نہیں استعمال ہوتا, ما ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. حال کے لیے کرنا ہو, مستقبل کرنے کے لیے کرنا ہو, تو پھر ہم لا استعمال کرتے. اس لیے منع کرنا ہے تو ہم کہیں گے لا. اور یہ تھا نا تفعلوا تم کرتے ہو, تو اب ہم نے اسے منع کرنا ہے تو یہ تفعل ہو جائے گا. تفعل لا تفعل, لا تفعل, مت کر یعنی تو مت کر. تم ایک جو شخص ہو نا سامنے, تم نہ کرو. لا تفعل, ایک انگلی سے میں کر رہی ہوں لا تفعل. اور جب زیادہ انگلیوں سے کروں گی تو جمع ہو جائے گی, یعنی عربی میں یہ ہے لا تفعلو. وہی تفعل کا پورا لفظ اٹھایا, اس کے ساتھ واو الف لگا دی, تفعلو بن گیا. افعل کر, افعلو کرو. لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. افعل کا جواب افعلو سے آتا ہے. افعل جب آپ کو کوئی کہے کرو تو آپ کیا کہیں گے جواب میں؟ میں کہتی ہوں نا پڑھ, تو آپ کہیں گے نا میں پڑھتا ہوں. تو وہی ہے کر, تو آپ کہیں گے میں کرتا ہوں, میں ابھی کروں گا. ٹھیک ہے, افعل افعلو, یعنی اس کا جواب اس سے آتا ہوتا ہے, اس کا جواب اس سے آتا ہوتا ہے. افعل افعلو میں کرتا ہوں یا میں کروں گا. پھر جب ہم کہتے ہیں افعلو سب کرو, تو پھر اس کا جواب آتا ہے نفعلو ہم سب کریں گے یا ہم سب کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے. پریشانی ہونا اس کی, کل انشاءاللہ میں خود دوبارہ آپ کو ریویژن بھی کرواؤں گی, تو یہ اور زیادہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. افعل خیرن, افعل خیرن, کر. خیرن کیا ہے؟ نیکی, بھلائی, اچھائی. تو افعل خیرن کر بھلائی. افعل خیرن میں بھلائی کرتا ہوں یا میں بھلائی کروں گا. میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا افعل خیرن, آپ کا ظاہر ہے آپ جواب یہی کریں گے اچھا میں بھلائی کروں گا, میں نیکی کروں گا. افعل خیرن میں سب کو کہہ رہی ہوں. افعلوا خیرن آپ سب بھلائی کرو. تو ظاہرہ آپ پھر مجھے یہی جواب دیں گے نا نفعلوا ہم سب کرتے ہیں یا ہم سب کریں گے خیرن بھلائی. افعلوا خیرن نفعلوا خیرن. یہ دیکھیں جی کتنا اچھا ٹیبل لگ رہا ہے نا آپ کو, مبارک ہو یہ دن. دیکھا آپ نے, ٹیچر کو بہت خوشی ہوتی ہے جب وہ یہاں پہ پہنچتا ہے, اور ایک اور بھی آئے گا اس پہ تو ٹیچر بہت کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. آپ نے کہاں سے یہ سفر شروع کیا تھا اور آج آپ کے سامنے یہ کتنا کمپلیٹ ہے نا. اس میں ابھی بھی کچھ جگزا پزل آپ کے ہیں جو مسنگ ہیں,
وہ انشاءاللہ اب کمپلیٹ ہو جائیں گے اگلی 2 کلاسز میں. چلیں جی کوئی آ جائے میدان میں. یہ فعلا والا ٹیبل، ماضی والا ٹیبل کون سی سسٹر کروائیں گی؟ یہ آپ نے سارا پہلے کر لیا ہوا ہے، صرف ماضی والا ٹیبل کروانا ہے. کون کروائے گا؟ یہ فعلا فعلو والا جو کالم ہے نا یہ کروانا ہے. کلاس میں ہی ہوں یا او ماشاءاللہ سب سے اوپر سسٹر نائلہ ہے. سسٹر نائلہ آپ کروا دیں ماضی والا ٹیبل، فعلا والا. جی سسٹر اپنا ذرا مائک. اٹھیے جی. جی میں جی جی سر آپ کروا دیں، آپ کروا دیں. فعلا فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ویری گڈ، ٹھیک ہے. ابھی کسی اور کا بھی ہینڈ ریز ہوا تھا. ساجدہ آپ سے میں یہ امر والا کرواؤں گی انشاءاللہ. سسٹر انزا آپ کروائیں مضارع والا، مضارع والا یا فالو والا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. شاباش، بہت اچھے. ٹھیک ہے سسٹر ساجدہ حیدر اب آپ کروائیں یہ امر والا. افعل افعلو کر جو اردو بھی بولنی ہے. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعلو مت کر، لا تفعلو مت کرو. ٹھیک ہے شاباش خدیجہ. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. چلے جی الحمدللہ آپ یہاں تک پہنچ گئے. چلے اب فتح یہ ایک دفعہ میں کرواتی ہوں پھر آپ نے کرنا ہے. فتح نہیں بلکہ آپ نے یہ پہلے کیا ہوا ہے. ماضی والا کون کروائے گا؟ فتح. جی نائلہ سر ضیاء ہیں تو سر کروا دیں فتح والا. میں کرا ٹھیک ہے جی میں کراتا ہوں. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. ویری گڈ. سسٹر انزا آپ یفتح والا کروائیں مضارع کا. یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. سسٹر ساجدہ حیدر. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھولو، لا تفتحو مت کھولو، ٹھیک لا ہے تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. جی ٹھیک ہے آپ صحیح بولا ہے. چلے جی یہ پھر آپ کا آ گیا افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. اس کو کوئی اور بھی کروائے ایک اور دفعہ پھر کرتے ہیں چونکہ آج ہم نے یہ پہلی دفعہ پڑھا ہے نا. کوئی اور بھی کروا دے. سسٹر سمرین طاہرہ آپ کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. افتحو کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. جی افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. سسٹر امرین ہے تو وہ بھی کروا دیں. اچھا سسٹر امرین نہیں ہے اس میں کلاس میں؟ کرا دوں، جی بچے آپ کرواؤ. اس میں خدیجہ کرا دوں. جی جی بیٹا کرواؤ کرواؤ. کھولو، افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. شاباش ٹھیک ہے. چلے جی سسٹر امرین تو نہیں ہے کلاس میں. میں چاہ رہی تھی وہ بھی پہلے تو میرا خیال ہے رویژن والی کلاس میں موجود تھیں. سسٹر فرحین بھی غائب ہیں، کسی کو پتہ ہے ان کا کچھ؟
وہ کافی کلاسز سے نہیں آ رہی ہیں. چلیں بہرحال یہ آپ کا جی آج کا نیا سبق تھا. اس کو آپ نے بار بار گھر میں ریپیٹ کرنا ہے. یہ اس کا ڈائیلاگ ہے امر اور نہیں کا, کہ جب ہم کہتے ہیں افتح, حکم دے رہا ہوتا ہے کوئی کہ افتح, تو ہم کہتے ہیں افتح, افتح, میں کھولتا ہوں. الف کے نیچے زیر ہے تو اٹ مینس کہ یہ حکم ہے یا گزارش ہے. افتح, کھول. جب الف کے اوپر زبر آ گئی ہے افتح, تو وہ یہ بن جاتا ہے کہ میں کھولتا ہوں. آ کا مطلب یہاں پہ میں سے آ رہا ہے, افتح, میں کھولتا ہوں. پھر ہم کہتے افتح, کھول لو, تم سب کھولو. زیادہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کھولو. نفتح, ہم سب کھولتے ہیں یا ہم سب کھولیں گے. افتح, افتح, افتحو, نفتح. اسی کے ساتھ اس نے اتم جوڑ دیا, افتحل کتاب, بھئی کیا کھولے. فور ایگزامپل ابک, تو افتحل کتاب, کتاب کھول. وہ جواب میں کہتا ہے افتحل کتاب, میں کتاب کھولتا ہوں. ٹھیک ہے, یا میں کتاب کھولوں گا. پھر سب کو کہا جاتا ہے افتحل کتاب, نفتح الکتاب, میں آپ کو پڑھا رہی ہوں, میں کہتی ہوں کتاب کھولو, آپ سب کھولیں, کھولیں کتاب. تو آپ کہیں گے نا کہ ہم کھولتے ہیں کتاب, یا ہم کتاب کھولیں گے, جلد کتاب کھولیں گے. افتح الکتاب, نفتح الکتاب. یہ جعلا والا آ گیا, یہ بھی آپ نے کیا ہوا ہے. جعلا والا ماضی کا ٹیبل کون کروائے گا؟ کلاس کا ٹائم بڑا اوور ہو گیا, جلدی جلدی پارٹیسپیٹ کریں جی. اچھا اب ایسا کریں میں کہ کرواتی ہاں انزا ابھی آپ کروائیں ماضی والا, جعلا والا کروائیں. ایک منٹ بیٹا مت کرے. جعلا اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. ٹھیک ہے, اب مضارع والا کون کروائے گا؟ سسٹر نائلہ یا سر ضیاء کروا دے, یا جالو. جی میں کہتا ہوں یجعلو وہ بناتا ہے, یجعلون وہ سب بناتے ہیں, تجعلو آپ بناتے ہیں, اجعلو میں بناتا ہوں, تجعلون آپ سب بناتے ہیں, نجعلو ہم سب بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, امر والا سسٹر ساجدہ حیدر کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کسی اور سے بھی کرواتے ہیں ہم. سمرین آئی تھی. ساجدہ تو ماشاءاللہ ہماری پرانی اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو ماشاءاللہ پہلے سے بہت اچھا آتا ہے, اب تو یہ لیول 2 بھی کرنے لگی ہیں. سمرین, طاہرہ, چلے ساجدہ آپ ہی کروا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کون بولا ہے؟ اجعل بنا, اجعلو بناؤ, لا تجعل مت بنا, لا تجعلو مت بناؤ. ٹھیک ہے, صحیح ہے جی, شاباش, بہت اچھا کروایا. یہ جی اجعل بنا, اجعلو بناؤ, یعنی جمع ہو گئی. لا تجعل مت بنا, ایک کو کہا جا رہا ہے. لا تجعلو مت بناؤ, زیادہ کو کہا جا رہا ہے. واو الف آ جائے گی نا, عربی میں آئے گی تو بھی جمع ہوگی. اور ہم نے آپ کی آسانی کے لیے نا اردو میں ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ جمع کے لیے ہم نے واو حمزہ کو یوز کیا ہے. بنا, بناؤ, مت بنا, مت بناؤ, تاکہ آپ کو واحد اور جمع کا فرق یاد ہو جائے. اس کے بعد ہے اس کا ڈائلاگ, اجعل بنا, میں جواب دیتی ہوں اجعلو میں بناتا ہوں یا میں بناؤں گا. اجعلو سب بناؤ, بناؤ. نجعلو ہم سب بناتے ہیں یا ہم سب بنائیں گے. الحمدللہ یہ ہمارا نقطہ تعلیم کا ہے. سیکھنے کے لیے ماحول بنائیں. جیسے آپ یہ قرآن سیکھ رہے ہیں نا, گھر میں ایک ماحول بنائیں, اس کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں. جیسے پوسٹر ہو سکتا ہے آفس میں, گھر میں, کوئی بھی آپ کی ایسی پروڈکٹ ہے. کئی اسٹوڈینٹس کو دیکھیں, انہوں نے جو سلائیڈز بہت زیادہ یاد کرنے کے قابل ہوتے ہیں نا, وہ اس کا پرنٹ نکال کے تو وہ کسی پرومیننٹ جگہ پہ لگا دیتے ہیں تاکہ ان کی نظر آتے جاتے پڑتی رہے اور انہیں یاد ہو جائے. تو پاکٹ بک لوگ جیب میں رکھتے ہیں, گاڑی میں رکھتے ہیں,
घर में सामने कहीं हैंग कर देते हैं। तो ये चीज़ें जब नज़र आती हैं, तो आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ना, आप रिकॉर्डिंग सुनते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड्स में पड़ी हुई हैं वीडियोज़, या आपके यूट्यूब खोला जाएगा तो ज़्यादातर वही आएगा जो आपने ज़्यादा देखा होगा। तो अगर आप क्लास की वीडियोज़ देख रहे हैं, तो आपका यूट्यूब कोई खोलेगा, पहले वही चीज़ आएगी। और अगर आप अपने कंप्यूटर में रखते हैं, वो अलग बात है। टेक्स्ट बुक आपके टेबल पे हर वक़्त होगी, या आपके घर में किसी सामने जगह पे रखी होगी। और इसके अलावा व्हाइट ब्लैक बोर्ड, आयतें लिखने के लिए अपने घर में, अगर किसी के घर में है तो वो उसपे कुछ लिख दे। दोस्त, बहन, भाई, पार्टनर्स, शराकतदार जो भी हैं, फैमिली के लोग, उनको इकट्ठा करें, उनको याद दहानी करवाएँ और इस काम को जारी रखें। कम से कम खानदान के अफराद की एक टीम बना लें और फिर उनको ये सारी चीज़ें उनके साथ भी शेयर करें। और इस सबसे आसान क्या है, पॉकेट बुक को हमेशा अपने साथ रखें। कम से कम दिन में 5 दफ़ा दोहराएँ, तो हमारे सीखने की स्पीड जो है कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। ये जो बात मैंने की है ना, एनवायरनमेंट क्रिएट करने की, आप देखिएगा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बड़ी बरकत होती है। आपकी फैमिली में भी, आपके अपने लिहाज से भी। वो कैसे? आपने डॉक्टर्स की फैमिलीज़ में अगर आपको जाने का इत्तेफ़ाक हो, तो आप देखते हैं डॉक्टर्स के घरों में आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हर तीसरी चौथी जगह पे मिलेगा, जहाँ से आपको पता चलेगा शायद इस घर में कोई डॉक्टर है या डॉक्टर्स हैं। तो आपके अगर हमारा इंटरेस्ट एंटीक्स में है, तो हमारे घर में बहुत सारी जगहों पे ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे पता चल रहा होगा कि इस घर में कोई ना कोई ऐसा है, या इन लोगों का इंटरेस्ट जो है ना वो हिस्ट्री में, एंटीक्स में, आर्कियोलॉजी में है। तो हमारे इंटरेस्ट जो है वो एक माहौल पैदा करते हैं। अगर आप कुरान सीखना और सिखाना चाहते हैं, तो अपने घर में एक माहौल पैदा करें। मैंने तो अपने घर में ये देखा है कि बराह रास्त सबको नहीं कहा, जिनको मैंने, जो मुझसे छोटे थे उनको तो मैंने कहा कि चलो भई आप भी ये कोर्स करो, मैंने जो किया है ये बहुत अच्छा कोर्स है। मान गए, कर लिया। बाकी घर में उम, एक माहौल खुद ब खुद क्रिएट हो गया, क्योंकि मुझे उसके लिए स्पेशली पैकेज खरीदना पड़ा, मुझे उसके लिए कुछ इक्विपमेंट खरीदना पड़ा, कोई टैब लेनी पड़ी, कोई लाइट लेनी पड़ी, कुछ कोई माइक्स यूज़ करने पड़े। वो घर में सबको ही पता होता था कि इसका कोई ख़ास किस्म का ही ये मिज़ाज बना हुआ है आजकल। कभी मैं क्लासेस जो हैं वो सहन में बैठ के सबके सामने लेती थी, हैंड फ्री यूज़ कर ली, या मोबाइल फ़ोन अपने कान के बिल्कुल करीब कर लिया और क्लास अटेंड कर रही होती, सारे देख रहे होते थे, अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा शोर नहीं करना कि ये डिस्टर्ब होगी। तो ये पाले माहौल यार, करने की बरकत मैंने ये देखी है कि घर के बहुत से अफराद आपके कहे बगैर ही खुद उस कोर्स की तरफ आ गए। तो ये आपको यहाँ पे यही सिखाया जा रहा है कि आप खुद माहौल अपने घर में क्रिएट करें। मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ जगहों पे रख के, उन्हें इस्तेमाल करके, फिर आपके घर के लोग, आपके आस-पास के लोग जो हैं, वो भी इंशाल्लाह इससे मुतासिर होंगे और वो खुद ब खुद इस रास्ते पे आएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने 186 लफ्ज़ सीख लिए, जो 37,500 दफ़ा कुरान में आए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ये तौफ़ीक दी। ये 7 होमवर्क आप ज़रूर करें, पॉकेट बुक अपने साथ रखें और टीचर बनने की नियत भी करें, कोशिश भी करें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी मददगार होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफ़ीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।